کیا اسلام آباد میں جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، ایک تو یہ موجودہ ٹینشن کو کم کرنے کے لیے کتنے ضروری ہیں، اور اس کے باوجود بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی لانگ پیس پروسیس ہوگا، کوئی مستقل جنگ بندی اور مستقل امن کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیاد رکھی جائے گی؟ جی بالکل، اٹس اے ہیوج ڈپلومیٹک بریک تھرو، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. کہاں ایک تباہی کا منظر تھا، ایک بالکل ہی کیٹاسٹرفی کی طرف دنیا جا رہی تھی، اور وہاں سے پھر ان فریقین کو جو ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے در پہ تھے، ان کو مذاکرات کی میز پہ لانا کوئی آسان نہیں تھا. لیکن پاکستان نے یہ کر دکھایا، اور اس کی پوری دنیا میں تعریف ہو رہی ہے. یہاں تک کہ میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ بہت سے ہزاروں شہری جو ہیں مختلف ملکوں میں، وہ بھی پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں اور پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ جو دھمکی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دی تھی کہ وہاں پہ اس قسم کی میسو بامبنگ ہو، جہاں پہ پھر ہزاروں اور لاکھوں شاید ہلاکتیں ہو سکتی تھیں. ابھی دیکھیں اب ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت. پہلے تو ان کی پوزیشنز بہت فرق تھیں دونوں کی، فریقین کی. ایک 15 پوائنٹس ادھر سے آئے، وہاں سے کوئی 5-6 پوائنٹس آئے. وہاں پہ ایران کی طرف سے ریپریشنز کی بات ہو رہی تھی کہ ہمیں ہرجانہ ادا کریں، ہمیں مکمل کنٹرول دے دیں اس کا، اپنے ہرمز کا، اپنی ملٹری بیسز یہاں سے ہٹائیں. امریکہ کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ جی آپ اپنے بھی میزائل پروگرام بھی ختم کر دیں، نیوکلیر پروگرام کو بھی بالکل ہی ختم کر دیں. اسی طرح جو ہے جو آپ کی جو پراکسی آرگنائزیشنز ہیں اس کو بھی بالکل ختم کر دیں، میزائلز کا پروگرام بھی ختم کر دیں. تو ایسے مطالبے تھے دونوں طرف سے جو بہت ہی مشکل تھے کہ وہ مانتے فریقین. تو اس میں بہت ہی ایک جو ہے نا انٹینس ڈپلومیسی کے بعد ایک بہت ہی زیادہ جو ہے نا انتھک سفارتکاری کے ذریعے ان پوزیشنز کو ایک نیرو ڈاؤن کر لیا گیا ایک فریم ورک میں. وہ فریم ورک جو ہے 10 پوائنٹس کا ہے. اس میں 2-3 پوائنٹس تو اسی طرح کے ہیں جو ابھی شروع بھی ہو چکے ہیں. مثال کے طور پر ایک پوائنٹ یہ ہے کہ سیز فائر ہوگی، سیسیشن آف ہاسٹیلٹیز کو کہتے ہیں، جنگ بندی ہو جائے گی فوری طور پہ، عارضی طور پہ 2 ہفتے کے لیے. پھر یہ کہ ایک مذاکرات کی میز سجے گی، وہ بھی اس میں بات ہے. اب نئے ہرمز کو کھول دیا جائے گا. پھر اسی طرح کے ہیں کہ اگر کوئی پرزنرز وغیرہ آپس میں ہیں یا کوئی ہیومینیٹیرین ایشوز ہیں تو وہ ریزالو کیے جائیں گے. اب پھر اس طرح کیا ہے کہ ایک اسٹرکچر ڈائلاگ شروع کیا جائے گا. لیکن جو باقی پوائنٹس ہیں وہ اہم ہیں. وہ ایک نیوکلیر ایشو کے بارے میں پوائنٹ ہے اس میں فریم ورک میں، اور یہ فریم ورک جو ہے دیکھیں یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، بیسیکلی ایک روڈ میپ ہے. باقی جامع مذاکرات تو اس کے پھر بعد آنے ہیں. تو اس میں وہ جو پوائنٹ ہے کہ جی فی الحال وہ جو ہے نا نیوکلیر وہ فریز کر دیں گے اپنا ایران، مزید افسودہ نہیں کریں گے. اسی طرح امریکہ پہ یہ ہے کہ جی وہ اپنی یہاں سے اس خطے سے اپنی فوجیں کم کرنا شروع کر دیں گے. کیونکہ دیکھیں یہاں پہ صرف ان کے ملٹری بیسز نہیں ہیں، وہ 40-50 ہزار کے قریب مزید فوجی پچھلے کچھ مہینے میں لے کے آئے تھے. پھر اسی طرح جو ہے نا مزید پوائنٹس ہیں کہ جی سینکشن جو ہے ان کو پارشلی لفٹ کر دیا جائے گا فی الحال کے لیے، جو ہے نا جزوی طور پہ ان کو جو ہے نا وہ سینکشنز ختم کی جائیں گی ایران پہ. کچھ ان کے جو فریز کیے ہوئے فنڈ ہیں امریکہ کے پاس، تو منجمد جو ان کے اثاثے ہیں امریکہ کے پاس، ان کو بھی ریلیز کیا جائے گا. تو یہ اب ایک قسم کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، ایک روڈ میپ ہے. اور پھر اس کے بعد 3 ایشوز پہ ایونچولی بہت ہی جامع مذاکرات ہونے ہیں. وہ کیا ایشوز ہیں؟ ایک تو ظاہر ہے یہ نیوکلیر کا جو ہے نا سب سے مین تو وہی تھا، اس کے اوپر ہے. پھر ایران کی جو پراکسیز جس کو امریکنز کہتے ہیں اس کے حوالے سے ہوں گے. پھر اب نئے ہرمز جو ہے اس کے حوالے سے ہوں گے کہ جو ہے نا لانگ ٹرم اس کا کیا جو ہے نا کیا ارینجمنٹ ہوگا. تو وہ پھر بعد میں آئے گی چیزیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے، بہت ہی جو ہے نا ایک عمدہ موقع ہے ان دونوں فریقین کے لیے. کیونکہ یہ کوئی ابھی نئی چیز نہیں ہے ان کے درمیان جو جنگ جو ہوئی ہے. یہ تنازع کوئی ابھی کا تو نہیں ہے، یہ تنازع تو دہائیاں پرانا تنازع ہے. اور اس کی وجہ سے دنیا نے بڑا سفر کیا ہے. نہ صرف ایران نے، ایران کے اوپر سینکشنز کب کی لگی ہیں، اور ایران کی سینکشن سے صرف ایران کو فرق نہیں پڑتا، بہت سے اور ملکوں کو فرق پڑتا ہے. یہ تیل کی بالکل قیمتیں آپ جو درست اتنی کہہ رہے ہیں زیادہ جوہر ہوتی سلیم رہی ہیں صاحب، آپ کا یہ پوائنٹ آ چکا ہے. ملک ندیم صاحب سماجی رہنما ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ ہمیں اپنا وقت دینے کے لیے. عائشہ صاحبہ میں آپ کے پاس آنا چاہوں گی. آپ یہ کہی گا کہ آپ اس تمام تر ڈیولپمنٹ کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ پاکستان کا مذاکرات کی میزبانی کرنا ایک تو یہ، اور دوسرا جو لبنان کا مدعا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ بھی مذاکرات میں شامل ہو سکتا ہے؟ دوسری جانب جو لبنان کے اوپر بیانات سامنے آ رہے ہیں دونوں کی جانب سے، امریکہ اور ایران کی جانب سے، ان کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہی ہیں؟ پاکستان کو تو اگر ہم دیکھتے تو دیکھیں یہ ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک بریک تھرو ملا ہے. اس کو ہم کہیں گے کہ ڈپلومیٹک ماسٹر اسٹروک ہے.
اور جو دیکھیں اگر ہم ملٹری کریڈیبلٹی کی پاکستان کی بات کریں تو ہم نے لاسٹ ایئر تو ہم نے وہ بیان مرسوس سے اس کو ہم نے ثابت بھی کیا, اور ابھی ہماری جو کریڈیبلٹی آ رہی ہے ایز اے فیسیلیٹیٹر اور ایز اے میڈیٹر وہ بہت اسٹرانگلی سامنے آ رہی ہے, اور میرے خیال میں بہت خوش آئند ہے. اور پاکستان کی جو یہ جو اسٹرگل ہے نا, یعنی دیکھیں جس دن یہ جنگ سٹارٹ ہوئی 28 فیب سے لے کر آج تک کی انتھک محنت ہے. ایوری ڈے آپ دیکھ رہے تھے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ کس طرح سے انگیج کرتے, نہ صرف ریجنل لیول پہ بلکہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی وہ ڈسکشنز میں جا رہے تھے اور اس کے ساتھ میٹنگز کر رہے تھے تاکہ مسائل کو حل کیا جا سکے. اور یہ بہت بڑا ایک بریک تھرو, اور اسپیشلی اس وقت جب یو ایس جو ہے خود اس کے اپنے الائز جو ہیں نیٹو اس نے آہستہ آہستہ پیچھے ہونا شروع کر دیا, اور وہ بالکل تنہا کھڑا ہوا اس وقت امریکہ, اور اس کے پاس ایسا کوئی کریڈیبل ساتھی نہیں ہے جو اس کو اس ساتھ میں اس میں سپورٹ کر سکے. آپ دیکھیں جو ابھی ریسنٹ ٹویٹ آئی ہے مسٹر ٹرمپ کی, اس میں انہوں نے نیٹو سے کہا ہے کہ جب آپ کے لیے پرابلم ہوگا تو ہم بھی وہاں موجود نہیں ہوں گے کیونکہ ہمارے پرابلم میں آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے. تو ایک جو ان کو نظر آ رہا تھا ساتھی جو لائل تھا, جس پہ وہ ڈپینڈ کر سکتے تھے, جن کو پتا تھا کہ یہ وہ میڈیٹر جس پہ ایران بھی ریلائی کرتا ہے, ایران بھی اس کو پازیٹیو دیتا, تو دیٹ واز اونلی پاکستان. تو یہ بہت بڑا پاکستان کے لیے اسٹیپ ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ پوری دنیا سے ایکنالجمنٹ بھی مل رہی ہے. اب ان پوائنٹس پہ جب آپ آتے ہیں, جو آپ کے کوشچن کا دوسرا حصہ ہے وہ لیبنان سے ریلیٹڈ ہے, اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ بار بار ایران کی طرف سے بھی یہ آیا, اور پھر پاکستان میں بھی ہم نے کل دیکھا کہ ہمارے پی ایم نے بھی مینشن کیا کہ لیبنان جو ہے نا اٹس گوئنگ ٹو بی دا پارٹ آف دس سیز فائر ڈیل. اب کیونکہ یہ بھی بالکل انیشیل فرسٹ اسٹیج ہے, تو اس پہ بہت ساری چیزیں آپ کو آئیں گی کہ دونوں پارٹیز آبویسلی نیگوسیشن پہ آتے ہوئے ساری باتیں نہیں مانے گی. اور آپ یاد رکھیں کہ اس وقت جو ایسی پارٹی جو یہ نہیں چاہتی ہے کہ یہ اتنی آسانی سے مسئلہ حل ہو, دیٹ از اسرائیل. ابھی بھی اسرائیل جتنی ہیوی بمبارڈمنٹ کر رہا ہے, 14% آف سدرن لیبنان ان کے پاس ہے, اور تھاؤزنڈز آف پیپل ہیو بین کلڈ, اور کتنے مرڈر ہو چکے, کتنا وہاں پہ سول انفراسٹرکچر تباہ ہو چکے ہیں, صرف آپ وہاں پہ ایک پراکسی وار کھیلنا چاہ رہے ہیں. تو وہ اتنے آسانی سے اسرائیل نہیں مانے گا, اور وہ آپ دیکھیں جو 3 ٹیکٹیکل لیولز ہیں نا وار کے, اس میں ایران ہیز آلریڈی ون دیٹ وار. وہ تو یہ تو ایسے کرسٹل کلیئر ہے جسٹ لائک اے سن. تو اب چاہے وہ اسٹریٹجک لیول ہے, چاہے وہ آپریشنل لیول ہے, چاہے وہ ٹیکٹیکل لیول ہے, تینوں لیول پہ تو ایران جب ٹیبل پر بیٹھے گا نیگوسیشن پہ تو اس کا ذرا اپر ہینڈ ہوگا, اس کے پاس لیوریج بھی ہے اپنی بات منوانے کے لیے. لیکن امریکہ جو ہے نا وہ چاہ رہا ہے کہ اس وار سے جان چھڑائی جائے. پہلے بھی اسرائیل کے کہنے پہ وہ اس وار کا حصہ بنا. آپ دیکھیں جتنا بیک لیش ٹرمپ فیس کر رہے ہیں اپنے ایٹ ہوم کانگریس سے, پھر پبلک میں جتنا زیادہ آپ دیکھیں کہ ان کے جو پولز آ رہے ہیں اس میں 95-96% لوگ جو ہیں امریکہ میں دے آر اگینسٹ دس وار. تو وہ اس سے جان بھی چھڑانا چاہ رہے ہیں. پھر ان کا جس اینڈ آف دا ایئر جو ان کا فرسٹ ٹرم کے جو الیکشن ہونے ہیں مڈ ٹرم کے, وہ بھی ان کے لیے بڑے پرابلم ہوگا اگر یہ وار ختم جلدی نہ ہوئی. تو وہ ریپ اپ کرنا چاہ رہے ہیں. اس ریپ اپ میں وہ کہتے ہیں نا کہ یا تو آپ پبلک ہیوملیشن فیس کرتے ہو ٹرمپ اپنے گھر پہ ایٹ ہوم, یا وہ انٹرنیشنلی سیٹلمنٹ پہ آتے. تو میرا خیال ہے ہی چوز فار دیٹ کہ سیٹلمنٹ ہو جائے. اب اس سیٹلمنٹ ان کی کوششوں کی طرف فیس سیونگ بھی ہو جائے. لیکن ایران جو ہے بیکاز تینوں لیولز پہ آف دا وار ایران از آن دا وننگ اینڈ, تو وہ دیکھیں گے کہ پھر ایران ان کی کن باتوں کو مانتا ہے اور کن پہ نہیں. تو یہ دیکھیں یہ ایسیمیٹری کی وار کی, اس میں ایران کلیئر ونر بس اس میں بھی اب عائشہ صاحبہ کچھ ہی دن باقی ہیں, یہ چیزیں بھی لازمی طور پر واضح ہو جائیں گی جب اگریمنٹ ہوگا. اس وقت ملک ندیم عابد صاحب انسانی حقوق کے مبصر بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ملک صاحب, اب تک ہم پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کو سراہ رہے ہیں, بلکہ دنیا سراہ رہی ہے, لیکن اس میں کتنے ایفرٹس لگے, کتنی محنت ہوئی, یہ جاننا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ پاکستان کا یہ کردار خطے کی انسانیت کے لیے بڑا ضروری ہے. پاکستان نے پوری دنیا کے لیے امن قائم کیا ہے. تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں کہ فرام ڈسٹرکشن ٹو پیس پروسیس کتنا مشکل تھا پاکستان کے لیے کرنا, کتنے چیلنجز ہم نے فیس کیے. جی السلام علیکم. وعلیکم تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ان یور شو. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ریسنٹ پاسٹ میں یہ سب سے بڑی کامیابی حاصل کی ہے اپنی فورن پالیسی میں اور اپنی انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں, کہ پاکستان نے 2 اتنے بڑے رائیولز کو ایک بیس پر لانے کی ایفرٹ کی اور اس میں کامیابی حاصل کی. اور یہ بہت بڑی ایک کامیابی ہے کیونکہ اس میں اور بہت سارے کنٹریز کی ایفرٹس بھی اٹیمپٹس بھی شامل تھی جو کامیاب نہیں ہوئی. سو پاکستان نے اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو جو امریکہ کے اوپر ایران کا تھا اور ایران کی اگریشن اور ایران کا کمٹمنٹ کہ ہم یہ وار اپنی مرضی سے ختم کریں گے, یہ جو تھی ایران کی ایک کمٹمنٹ اور ایک بڑی ایروگنس میں سمجھتا ہوں, اس کو کمپرومائز کروانا اور اس کو اس چیز پہ کنونس کرنا کہ نہیں یہ آپ کے لیے بھی اور یہ علاقے کے اور خطے کے لوگوں کے لیے بھی بہتر ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے. اور میں سمجھتا ہوں
اس میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی بہت ایفرٹ ہے، اس میں فیلڈ مارشل سید منیر صاحب کی بہت ایفرٹس ہیں، اور پاکستان کے اور بہت سارے میں سمجھتا ہوں خاموش مجاہد ایسے ہیں جو اس ساری ایفرٹ کے پیچھے جو پرائم منسٹر صاحب کی اور فیلڈ مارشل صاحب کی ہدایت پہ یہ ایفرٹس کرتے رہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اٹس اے ونڈرفل اکامپلشمنٹ، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ناٹ اے فائنل اکامپلشمنٹ، یہ بیسیکلی ایک کول ڈاؤن پیریڈ ہے جس کو پاکستان نے یہ اٹیمپٹ کی ہے کہ چونکہ غصہ اور نفرت اور جنگ اور یہ بربادی یہ ایکسٹریم پہ پہنچی ہوئی تھی، اور دونوں پارٹیاں ایک دوسرے سے بات کرنے کو رضامند نہیں تھی، ان کو یہ کنونس کرنا کہ یہ آپ کے لیے بھی بہت فائدہ مند چیز ہے اور یہ خطے کے لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند چیز ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے ونڈرفل ایفرٹ اور ونڈرفل اکامپلشمنٹ آئی وڈ رادر سے. بالکل، پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی والی بات ہے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. جوہر سلیم صاحب، میں آپ کی جانب واپس آنا چاہوں گی. آپ یہ کہیے گا کہ پاکستان نے اپنی سفارتی حیثیت منوائی ہے ایک طریقے سے، پوری دنیا پاکستان کو اس وقت پیس میکر کے نام سے پہچان رہی ہے، پکار رہی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو انڈیا بھی جو پاکستان کا ایک اصلی دشمن سمجھا جاتا ہے وہ بھی پاکستان کو پیس میکر کے نام سے پکارا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خطے کے آگے مستقبل میں دیگر معاملات میں پاکستان کی اوپینین کو کتنی اہمیت دی جائے گی؟ جی بالکل، دیکھیں پاکستان کا جو سفارتی رول ہے اور پھر پاکستان کی جو اسٹریٹجک سگنیفیکنس ہے وہ اور بھی بہت زیادہ نمایاں ہو کے آئی ہے اس سارے کرائسس میں، جو جس طرح کا پاکستان اس میں رول ادا کیا. اچھا، اس میں کچھ جو جنرلائزیشنز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. اس طرح یہ سمجھنا کہ جی ایران جنگ جیت کے ہے اور اب تو بات ان کی ٹرمز پہ ہوگی، یہ میرے خیال ہے کوئی اتنی زیادہ میچور اپروچ نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی جنگ نہیں جیتا. یہ جو ہے نا بیسیکلی دیکھیں ایک ایسی سچویشن تھی جہاں پہ دونوں لوز تھے، دونوں کو جو ہے نا نقصان اٹھا رہے تھے. پاکستان نے اس لوز سچویشن کو ون سچویشن میں تبدیل جو ہے نا کرنے کی کوشش کی، اور یہ سب کے لیے اچھا ہے، کیونکہ یہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں تھی، نہ یہ ایران کے مفاد میں تھی، نہ یہ امریکہ کے مفاد میں تھی، اور نہ ہی یہ وہ جو گلف کی ساری ریاستیں ہیں ان کے مفاد میں تھی. صرف ایک ملک ہے جس کے مفاد میں تھی یہ، اور وہ اسرائیل ہے. تو اسرائیل ابھی بھی دیکھیں آپ اس اسپوائلر کا ایک کردار ادا کر رہا ہے، اور اسی چیز کا جو ہے نا ابھی بھی دیکھیں لبنان میں جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اس میں رکھنا پڑ رہا ہے اس مذاکرات میں. اچھا، اسی طرح اس وار کے جو سپورٹ تھی تو دیکھیں اسرائیل میں اس کی سپورٹ 90% تک تھی. امریکہ میں بھی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو کور کانسٹیٹوئنسی ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہے تھے ریپبلکن، ان کو اس میں کوئی پرابلم نہیں آ رہی تھی. تو اس نے وہ اس لیے اگر وہ اس کو مزید کچھ عرصہ جاری رکھنا چاہتے تو وہ رکھ سکتے تھے. ابھی مڈ ٹرمز ہیں وہ تو امریکہ میں بہت دور ہیں، ابھی 5-6 مہینے دور ہیں، اور سیاست میں 5-6 مہینے تو کہتے ہیں نا ایک ایٹرنیٹی ہوتی ہے. تو اس لیے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان نے یہ ڈپلومیٹک بریک تھرو کیا ہے یہ سب کے لیے اچھا ہے. اس میں ہمیں یہ وقت وہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو وہ کریں کہ جی یہ جیت گئے اور یہ ہار گئے. وقت یہ ہے کہ ہم نے پیس بلڈ کرنا ہے، اور وہی پاکستان کا کارنامہ ہے کہ پاکستان سب کو اس طرف لے کے جا رہا ہے، ایک ون سچویشن کی طرف. اب آپ نے جو سوال کیا کہ جب پاکستان نے یہ کیا تو کیا آئندہ بھی پاکستان کا رول اس طرح کے معاملات میں اہم ہوگا؟ بالکل اہم ہوگا. آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے غزہ کی جب بات ہوئی تو اس میں ان کنسلٹیشنز میں پاکستان کو شامل کیا گیا. اس سے پہلے جب ایران میں کانفلکٹ ہوا تو اس میں پاکستان نے اس وقت بھی پاکستان کا ایک بڑا اصولی موقف تھا، اور پاکستان کے کردار کو ایران نے اس حد تک سراہا کہ ان کی پارلیمنٹ میں تشکر پاکستان کے نعرے اس وقت بھی بلند ہوئے تھے، ابھی بھی ہوئے. اچھا، انڈیا کی جو ہے نا، انڈیا جو کہ اتنا بڑا اپنے آپ کو ملک کہتا ہے، دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے، سب سے بڑی اپنے آپ کو نام نہاد جمہوریت بھی کہتے ہیں، چوتھی بڑی دنیا کی اکانومی ہے، ان سب چیزوں کے باوجود انڈیا آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہا ہے ساری ڈپلومیسی میں. ریلیونٹ ہو گئے ہیں اسٹریٹجیکلی، وہ ڈپلومیٹکلی ریلیونٹ ہو گیا انڈیا. اور یہ کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ دیکھیں ان کا سارا جو فوکس تھا وہ اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز پہ تھا. ان کی طرف سے کوئی کنسٹرکٹیو کوئی مثبت رول نہیں ادا کیا جا رہا تھا. ایک جو ہے نا نیگیٹو پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف. اگر آپ کی پوری کوشش کسی کو گرانے میں ہی لگی رہے گی تو پھر کوئی آپ کو اچھا کام کیسے کر سکیں گے؟ تو یہ ان کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ اس وقت ہے، اور کچھ باتیں جو وہاں سے ہوئی ہیں. آپ کی اجازت کے ساتھ یہ جو سپوائلرز ہیں خطے میں انڈیا اور اسرائیل، اس اینگل کی جانب ہم آئیں گے.